السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے نئی ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں، تو چلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول تیرے عشق کے حصار میں، تحریر مریم شاہ، قسط نمبر 2۔ پنجاب کی سرخی مائل صبح ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی کہ شاہ حویلی کے در و دیوار پر پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ زندگی کی لہر دوڑنے لگی۔ حویلی کے بلند و بالا کلس سورج کی پہلی کرن کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کمرے کے کھلے روشن دان سے آتی ٹھنڈی ہوا نے گلے شاہ کے چہرے کو چھوا تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ آج اسے کالج کے لیے جلدی تیار ہونا تھا۔ گلے، جو شاہ خاندان کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی تھی، اس کا کمرہ اس کی شخصیت کی طرح رنگین اور شوق تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا سفید کلف لگا یونیفارم نکالا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لمبے بالوں کی پونی بنانے لگی۔ یا اللہ، آج پھر سے وہ خبیث ساحل بھائی مجھے لیٹ کروائیں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے بیگ سیٹ کیا اور جلدی سے دوپٹے کو پن اپ کر کے کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں اس وقت بیگم زہرا اور بیگم سرورت ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ دیسی گھی کے پراٹھوں کے اشتہا انگیز خوشبو پورے دالان میں پھیلی ہوئی تھی۔ ملازمائیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں، کوئی مکھن نکال رہی تھی تو کوئی تازہ لسی کے جگ بھر رہی تھی۔ سرورت، ذرا دیکھنا آریز بیدار ہوا ہے یا نہیں، آج اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ بیگم زہرا نے پراٹھا پلٹتے ہوئے اپنی دیورانی سے کہا، جی بھابھی، آریز تو کب کا بیدار ہو چکا ہے، وہ تو فجر کے بعد سے ہی اپنے اسٹڈی روم میں ہوتا ہے، بس اب تیار ہو کر نکلتا ہی ہوگا۔ سرورت بیگم نے ہڈیا سے چمچہ ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوپری منزل کے آخری کمرے میں، جہاں خاموشی کا راج تھا، آریز شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی کلائی پر قیمتی گھڑی باندھ رہا تھا۔ سفید کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سنجیدگی اور چہرے پر ایک ایسا رعب تھا کہ دیکھنے والے کی نظریں جھک جائیں۔ اس نے گریبان کا آخری بٹن بند کیا اور خوشبو لگاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ نیچے تہہ خانے میں ایک وجود پچھلی رات سے بھوکا پیاسا پڑا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، مگر اس نے جھٹکے سے اس خیال کو جھٹک دیا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کی میز پر خاندان کے تمام مرد جمع ہو چکے تھے۔ صدر محفل حشمت شاہ اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھے، جن کے دائیں طرف آریز اور بائیں طرف مہتاب شاہ اور مرتضی شاہ بیٹھے تھے۔ آریز، آج جلال شاہ کے ساتھ والی زمینوں کا کیا بنا؟ میں نے سنا ہے وہاں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا سوچ رہا ہے۔ حشمت شاہ نے عمیق نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ آریز نے تحمل سے لقمہ توڑا اور جواب دیا، دادا جان، وہ پروجیکٹ شروع تو تب کرے گا جب اس کے پاس سرمایہ بچے گا۔
میں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا غائب ہونا ایک حادثہ ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی بربادی کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے۔ مرتضی شاہ جو اب تک خاموش تھے اچانک بولے، آریز بیٹا، دشمن پر وار اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے، لیکن یاد رکھنا قانون کی نظروں سے بچ کر رہنا ہے۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی چاشنی تھی جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ مہتاب شاہ نے تائید میں سر ہلایا۔ ہاں، زمینوں کے معاملات میں بھی وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج میں اور مرتضی خود جا کر پٹوار خانے کا چکر لگائیں گے۔ اسی سنجیدہ گفتگو کے دوران آہل نے چپکے سے گلے کی پلیٹ سے پراٹھا اٹھایا اور اسے منہ چڑھایا۔ دادا جان، دیکھیں نااہل بھائی کو، میرا ناشتہ خود کھا رہے ہیں۔ گلے نے معصومیت سے شکایت کی۔ اوہو گلے بیبی، اتنا بڑا پراٹھا تم اکیلی کھا جاؤ گی تو کالج میں پڑھو گی کیا؟ میں تو تمہاری صحت کا خیال رکھ رہا ہوں، آہل نے شرارت سے کہا تو زین اور روہن بھی ہنس پڑے۔ آہل بس کرو، بچی کو تنگ نہ کرو۔ زین، تم نے آج جلدی یونیورسٹی پہنچنا ہے، تمہارا آج کوئی ٹیسٹ تھا نا؟ بیگم ثروت نے بات کا رخ موڑا۔ ناشتے کی میز پر قہقہوں اور سنجیدہ گفتگو کا ایک ایسا امتزاج تھا جو صرف شاہ حویلی کا ہی خاصہ تھا۔ ناشتے کے بعد حویلی کے سامنے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ آریز اپنی کالی لینڈ کروزر میں سوار ہوا، جبکہ مہتاب اور مرتضی شاہ اپنی جیپ میں زمینوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آہل نے اپنی گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے گلے کو آواز دی، چلو بھائی وشراما، اب جلدی کرو ورنہ میں نے تمہیں وہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ گلے بھاگتی ہوئی آئی اور گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی، گلے نے میوزک آن کر دیا۔ بھائی، آج کالج سے واپسی پر مجھے وہ والی آئس کریم کھانی ہے جو آپ نے مجھے پچھلے ہفتے کھلائی تھی، گلے نے فرمائش کی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ٹیسٹ کا کیا رزلٹ آیا؟ اگر نمبر کم ہوئے تو آئس کریم کی جگہ کڑوی کافی ملے گی۔ آہل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ آپ بہت بڑے ہیں، گلے نے منہ بسورا، مگر پھر دونوں ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف زین اور روہن بھی اپنی بائیک پر یونیورسٹی کی طرف نکل چکے تھے، جہاں ان کا ایک مصروف دن ان کا منتظر تھا۔ گھر میں اب صرف خواتین اور حشمت شاہ رہ گئے تھے۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ حشمت شاہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تھے، جبکہ بیگم زہرا اور ثروت بیگم گھر کی صفائی ستھرائی کے معاملات دیکھ رہی تھیں۔ اسی دوران آریز کے موبائل پر اس کے خاص آدمی کا فون آیا۔ سائیں، جلال شاہ پاگلوں کی طرح پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہا ہے۔ اسے اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ آریز کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے تڑپنے دو، اسے کہو کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ گلے اپنے فرینڈز کے گروپ کے ساتھ کالج کی کینٹین میں بیٹھی تھی۔ یار، تم لوگوں کو پتہ ہے آج کل حویلی کا ماحول کتنا عجیب ہو گیا ہے؟ آریز بھائی تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی۔ چھوڑو یار، بڑے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ آج کے فنکشن کی کیا تیاری ہے؟
اس کی سہیلی نے پوچھا۔ لیکچر ہال میں پروفیسر صاحب معاشیات کا لیکچر دے رہے تھے، مگر زین اور روہن کا دھیان آج پڑھائی میں کم ہی تھا۔ زین بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ یار روہن، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ زین نے سرگوشی کی۔ تم بس زیادہ سوچ رہے ہو، سب ٹھیک ہے، روہن نے اسے تسلی دی، مگر اس کے دل میں بھی ایک انجانا سا خوف تھا۔ دن ڈھلنے لگا اور گلے کے کالج کی چھٹی ہو گئی۔ وہ گیٹ پر کھڑی اہل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اہل کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ جلدی بیٹھو گلے۔ اہل کے لہجے میں آج وہ ہمیشہ والی شرارت نہیں تھی۔ گلے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، اس نے دیکھا کہ اہل کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، بس جلدی گھر پہنچنا ہے۔ آریز بھائی کا فون آیا تھا، حویلی میں کوئی ہنگامی صورتحال ہے۔ شاہ حویلی کے یہ تمام کردار اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، مگر قدرت نے ان کے لیے ایک ایسا جال بن رکھا تھا جس سے نکلنا اب کسی کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ جاری ہے۔